عمران خان صاحب نے یہ ایک بار کہہ دی تو بات ختم. انہوں نے یہ کہا کہ میرے سے زیادہ میرے ملک کو میرے پاک فوج کی ضرورت ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا اپنے ورکرز کو اور ہم جیسے ان کے جو ساتھی ہیں ان کو کہا کہ کسی نے پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. بات ہونی ہے, سیاسی بات ہونی ہے, اور جو انٹرفیئرنس ہوئی اس کے بارے میں بات ہونی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس کو ہماری فوج سے تشبیہ دیتے ہیں ان کو بالکل وہ غلط کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اور ایک بات اور, اس کے بعد میں حاضر ہوں, آپ جو سوال کریں گے. ایک بات اور, آج جو امپورٹڈ پی ایم صاحب جو ہیں جن کے اپنے بھی منسٹر نہیں موجود تھے, مجھے تو بڑا ان پہ افسوس ہوا کہ وزیر اعظم ایک بہت بڑا عہدہ ہے اور ہوتا تھا. ایون میاں نواز شریف صاحب جب آتے تھے ان کی آدھی سے زیادہ کیبنٹ بیٹھی ہوتی تھی, پورا ہال بھرا ہوتا تھا. آج ان کے اپنے ایم این ایز یہ اس بات کے روادار نہیں ہیں, کیبنٹ کو تو چھوڑیں کہ وہ ان کو وہاں پہ سنیں قدرے. تو میں صرف ایک نقطہ یہاں پہ رکھ کے آپ کو پھر اگلا سوال آپ نے جو بھی کرنا میں جواب کے لیے حاضر, کہ شہباز شریف صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو پاک فوج جو ہماری سب کی سر کا تاج ہے, اور ہمارے دل اور جان دھڑکتے ہیں اپنی پاک فوج کے ساتھ, کیونکہ ہماری فیملیز نے قربانیاں دی ہیں. شہباز شریف صاحب ہمیں سبق نہ سکھائیں. میں علی محمد کی اپنی فیملی نے سفر کیا ہے جب یہ انڈو پاک وار اس قطر کی ہو رہی تھی, جب ایسٹ پاکستان فال ہو رہا تھا, میرے اپنے ماموں جیسور میں لڑ رہے تھے میجر محمد علی صاحب. تو ہمیں کوئی نہ سکھائے پاکستان سے محبت. لیکن شہباز صاحب آپ کی پاک فوج سے محبت اس وقت کہاں گئی تھی جب آپ کی اپنی بھتیجی مریم نواز صاحبہ نام لے کے جو ہے جلسوں میں جنرل صاحبان کے نام لیتی ہے, اور میاں نواز شریف جو آپ کے بڑے بھائی ہیں, آپ کے پرا جو ہیں, وہ جو پاکستان سے باہر نکل گئے, یہاں تو دم نہیں تھا بات کرنے کی, وہاں جا کے پھر جو ہمارے سپہ سالار, جو ہمارے اور انتہائی محترم عہدیدار حساس اداروں کے, ان کے بارے میں جس طرح نام لے کے گالیاں دی گئیں, تب شہباز شریف صاحب آپ کی جذبہ حب الوطنی اور پاک فوج سے محبت کہاں تھی؟ ہمیں کوئی نہ سکھائے. جب اس ایوان سر ان کی بھی حکومت گئی تھی نا, اب میں بولوں کچھ, علی محمد خان صاحب ان کی حکومت گئی تھی, ان کو بھی یہ تکلیف تھی, ان تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پاناما کے ذریعے سے میاں نواز شریف صاحب کو نائل کرانے میں. اب میری بھی بات سن لیں, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے 10-12 منٹ پروپیگنڈا کیا, اس کے بعد کوئی 6-7-8 منٹ تو آپ نے بھی پروپیگنڈا کر ہی لیا ہے سر. نہیں, میں نے پروپیگنڈا نہیں کیا, میں نے سوالات کا جواب دیا. تو پھر میں نے بھی نہیں کیا نا علی محمد خان صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ سرٹیفکیٹ یا لائسنس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم حق کی سچ کی بات کر رہے ہیں, ہم حسینی ہیں, اور باقی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں وہ خدا نخواستہ یزیدی ہیں یا وہ باطل ہیں, اور یہ مارکہ حق و باطل ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے, یہ سیاست ہے. آپ کے رینکس میں کون لوگ ہیں؟ نہیں سر, مجھے بھی اب اپنا تھوڑی سی دل کی بڑاس نکال لینے دینا. مجھے میں جانتا ہوں سر, اور علی محمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب اب سن لینا, الزام تو اپوزیشن کی جماعت دے گی, آپ نے بھی فتوے صادر کیے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے لگائے گی. آپ تو سوال کریں, میں جواب دوں گا, میں نے پروپیگنڈا کیا. نہیں, میں بھی پاکستانی ہوں, میرا بھی سر, میں بھی پاکستانی ہوں, میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. اب آپ میری بات سنیں نا, مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر کہہ سکتا ہے, ان کا کوئی ایم این اے یا ان کا کوئی منسٹر کہہ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے باہر نہیں رہ سکتے. آپ تو سر سوال کر سکتے ہیں, میں جواب دوں گا. کے تحت سر سن لیں نا, میری بھی اب بات سن لیں, اب آپ بھی مجھے نہ ٹوکیں نا. آرٹیکل 19 میں میرا بھی یہ رائٹ ہے کہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں, میں اپنی رائے کے ذریعے سے ڈیفامیشن نہیں کر سکتا, اور اگر میں وہ کروں تو آپ مجھے عدالت میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اب آپ بول رہے ہیں بار بار, میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا, اب آپ میری بات آرام سے سن لیں, نہیں تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ آتے ہیں, ان کے ساتھ پھر بحث ہو جاتی ہے. میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا ایک طریقے میں نیوز کی آج کل تھوڑی سی مجبوری ہے, اس لیے خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے. I'll give the margin of error. پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہ مجبوری ہے کہ جب سے ان کا اقتدار گیا ہے, علیم خان صاحب جب آپ کے ساتھ 10 سال تھے تب تو وہ بہترین تھے, ان کا پیسہ بھی پاکستان تحریک انصاف پر حلال تھا. اب سما نیوز, اگر سما نیوز میں علیم خان صاحب 4 مہینے پہلے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, تو سما والے سارے بک گئے ہیں آپ کی نظر میں. یہ جو آپ لوگوں کا ہائی مورل گراؤنڈ آپ لیتے ہیں نا, مجھے پتا علی محمد خان صاحب, ناؤ یو ہیو ٹو لسن ٹو می. اب آپ پرسنل اٹیک پر آ رہے ہیں, اور میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. اب آپ میری بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں بھی بولتا جاؤں گا, آپ بھی بولتا جائیں گے, اور پروگرام ایسے ہی نکل جائے گا. میں نے آپ کی بات 7 منٹ 8 منٹ سنی ہے, نہیں آپ کمنٹ کریں گے, میں جواب دوں گا. آپ مجھے بھی 2-3-4 منٹ بولنے دیں, because I have the right to respond, I have the right to question. میں نے آپ سے پوچھنا ہے. اب آپ نے علیم خان صاحب کا نام لیا ہے, میری بات تو سن لینا. علی محمد خان صاحب اب میری بات سنیں. It is the news channel. You are right. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں. اگر میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں, اگر میں فیک نیوز کر رہا ہوں, تو سر مجھے کورٹ میں لے جائے نا.
اگر میں پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلا رہا ہوں آپ مجھے کورٹ میں لے جائیں, لیکن who are you to pass a judgment? Are you a court of law? Are you a court of law, sir? عمران خان صاحب کورٹ آف لا ہیں, وہ جس کو کہیں گے وہ چور ہو جائے گا, ڈاکو ہو جائے گا, غدار ہو جائے گا, میڈیا بکاؤ ہو جائے گا. آپ لوگ عدالت ہیں نہ, آپ لوگوں کی عدالت میں نہ کوئی مدعی ہوتا ہے, نہ کوئی دفاع ہوتا ہے, نہ کوئی وکیل صفائی ہوتا ہے, نہ ایویڈنس ہوتا ہے. فیصلہ آپ ہی سناتے ہیں, آپ فیصلہ سناتے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں. I take offense to that. میں یہاں پہ پروپیگنڈا نہیں کر رہا, میں اپنے ضمیر کی آواز بول رہا ہوں. نہیں, میں اپنے ضمیر کی آواز بول رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے آپ کا ہی ضمیر ہے, باقی کسی کا کوئی ضمیر نہیں ہے. سما نیوز کا جو ہے نا ان کا تھوڑا سا چسکا بھی ساتھ شامل ہے, مجھے اندازہ ہو رہا ہے جی. سما نیوز والے کے سما نیوز کو جو آپ اون کرتے ہیں نا علیم خان صاحب, آپ مجھے بتائیں نا کتنے پیسے دیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو, تحریک انصاف کو کتنا فنڈ کیا ہے, کتنے جلسے ان کے فنڈ کیے ہیں, کتنے جہاز ان کے استعمال ہوئے, تب وہ سارا ٹھیک تھا. تب وہ سارا ٹھیک تھا. ہم میں یزیدی کوئی نہیں ہے بھائی, ہم سارے حسینی ہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنی تصحیح فرما لیں. سارا بک گیا ہے. میری کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے, میری کوئی آنیسٹی نہیں ہے. میرے باپ نے ساری زندگی حلال کھلایا مجھے. تو پھر آپ اس لیول پہ بات کریں نا, سما نیوز کی پالیسی کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. سما نیوز کی پالیسی کو آپ ایک سائڈ کر کے اور برسر احتشام امیر الدین جو جنرل آدمی ہے اس طرح سے بات کریں. تو جنرل آدمی کے طور پہ بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو کس نے حق دیا کہ آپ لوگ ٹیگ کر دیں؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کہیں کہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ بکاؤ مال ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا آپ کہہ دیں کہ میں علیم خان صاحب کے کہنے پہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں؟ آپ خان صاحب کے کہنے پر سوال پوچھ سکتے ہوں گے, میں علیم خان صاحب کے کہنے پر سوال نہیں پوچھتا. میں اپنی ضمیر کی آواز ہے, میرے ضمیر کی آواز ہے سر. ون سائیڈڈ نیوز چلتی ہے, میرے ضمیر کی آواز ہے نا سر, وہی ہو رہا ہے جو میرے ضمیر کی آواز ہے نا. پروپیگنڈا تو آپ لوگ کر رہے ہیں, پروپیگنڈا تو آپ لوگ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سارا میڈیا بکاؤ ہے. آپ لوگوں کے رینکس میں جس طرح کے بکاؤ لوگ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھے ہیں سر, مجھے پتا ہے کہ آپ کا دل بھی کڑتا ہے اس کے اوپر, اور آپ اس میں سے ایک نہیں ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں کہوں گا, میں آپ کے بارے میں نہیں کہوں گا, میں آپ کے بارے میں نہیں کہوں گا علی محمد خان صاحب, لیکن میں نے ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ٹیم میں دیکھے ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے 3.5 سال کی گورننس میں. 3.5 سال میں آپ لوگوں کی ٹیم نے بیڑا غرق کیا, اور وہ سب کریئر پولیٹیشنز تھے. اس میں سے کوئی نظریاتی نہیں تھا سر. آپ تو اسے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے برکر لگ رہے ہیں. اس میں سے کوئی نظریاتی نہیں تھا. جاوید لطیف صاحب کریں گے, یہ تو کوئی اسد اقبال کرے گا کہ پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کر دیا. ایسی یہ بات کر سکتے ہیں آپ؟ پھر اینکر نہ بنے, آپ پھر تجزیہ کار. آپ لوگوں نے بیڑا غرق نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ حساب پوچھے گا کہ ہم نہیں سمجھتے, گورنمنٹ کے خلاف پاکستان کو بہتر کیا. آپ لوگوں سے اللہ نے پوچھنا نہیں ہے کہ 3.5 سال آپ تو آج بالکل مسلم لیگ نون کے ورکر بنے ہوئے. یہ تو جاوید لطیف صاحب آزادی کی بات کرتے ہیں سر. آپ نے پرسنل اٹیک کیا نا جاوید لطیف کے ساتھ. میرے پروگرام دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ فیصلے صادر کریں کہ پی ٹی آئی نے غرق کر دیا؟ نو, میرے پاس رائٹ ہے, میرے پاس رائٹ ہے, میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. آپ سوال کریں میرے بھائی, آپ کے پاس رائٹ جاوید لطیف سے دیکھیں اس دن جاوید لطیف کو آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. نہیں سر, آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر ہلکی سی بھی تنقید کرے آپ اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں بکاؤ ہونے کا. دیکھیں, آپ لوگوں کو تنقید اور فیصلے میں فرق ہوتا ہے. آپ نے تو فیصلہ صادر کر دیا کہ ہم نے بیڑا غرق کر دیا. میں تو کسی بھی ذمہ دار صحافی کو ایسا سوال کرتے نہیں دیکھا کہ آپ نے بیڑا غرق کر دیا.